کراچی میں لندن جیسی سڑکیں بنے گی، ڈبل ڈیکر بسیں دوڑیں گی، جدید سہولیات سے آراستہ بسیں شارع فیصل پر چلائی جائیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سینٹ شرجیل میمن نے خوشخبری سنا دی، سرمایہ کاروں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کا عزم بھی دہرایا۔ ملیر ایکسپریس وے کو اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ قرار دیا، جام صادق پل 8 ماہ میں مکمل کرنے کا وعدہ، واضح کیا کہ ریڈ لائن BRT میں حکومت کی جانب سے کوئی تاخیر نہیں۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں دوڑیں گی، سڑکیں بھی ہوں گی لندن جیسی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن نے اعلان کر دیا، بسیں شارع فیصل پر چلائی جائیں گی۔ حکومت سندھ زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگانا چاہتی ہے، سرمایہ کاروں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کا عزم بھی دہرایا۔ کراچی شہر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال ہم ڈبل ڈیکر بسز بھی لے کے آ رہے ہیں، اور حکومت سندھ کا بھی فوکس یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائیں یہاں پہ، اور دنیا کی ہر کامیاب قوم اور ملک کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اگر سہولت دینی ہے تو وہ تاجر برادری کو دینی ہے۔ اگر تاجر برادری کو سہولت دی تبھی ان ایمپلائمنٹ پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ کاٹی کے دورے کے دوران شرجیل میمن نے ملیر ایکسپریس وے کو اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ قرار دیا۔ انہوں نے جام صادق برج 8 ماہ میں مکمل کرنے کا وعدہ بھی کر ڈالا، واضح کیا کہ ریڈ لائن BRT میں حکومت کی جانب سے کوئی تاخیر نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے مسائل حل کرانے میں بھی یقین دلایا۔ ملیر ایکسپریس وے جو کہ 2 دن کے بعد اس کے فیز 1 کا انوگریشن کیا جا رہا ہے، جو جام صادق برج وہ بھی یلو لائن BRT کا حصہ ہے۔ اب وہ برج 2025 کے دسمبر میں کمپلیٹ ہونی تھی۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو 8 مہینے پہلے کمپلیٹ کروں۔ گورنمنٹ نے ہر چیز کو ترجیح دی ہے۔ میں شروعات آپ نے جو باتیں کی، میں نے ایک بات کو بہت نوٹ بھی کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل انعام ایمن کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت میں تاجروں کا بڑا حصہ ہے۔ 10 سالہ فری ٹیکس زون دھابی جی کو صنعت کار کامیاب بنائیں۔ کیمرہ مین حارث کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ انٹرمیڈیٹ کے متنازع نتائج، چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی نے طلباء کو بڑی آفر کروا دی۔ نتائج سے غیر مطمئن طلباء بورڈ آفس میں آ کر پرچہ دیکھیں، جبکہ پرچہ دیکھنے کے لیے والدین اور اساتذہ کو بھی ہمراہ لائیں۔ مزید اس رپورٹ میں۔ اگر آپ مطمئن نہیں تو آئیں خود اپنی کاپیاں چیک کریں۔ چیئرمین انٹرمیڈیٹ کا نتائج سے غیر مطمئن طلباء کو امتحانی کاپیاں دکھانے کا اعلان۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں اسکروٹنی فارمز جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی نے بھی اسکروٹنی فارم کے جواب پر نامطمئن طلباء کو نوید سنا دی۔ چیئرمین بورڈ نے پیشکش کی اسکروٹنی نتائج سے نامطمئن طلباء کو ان کی کاپیاں دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین بورڈ کے مطابق اگر طلباء اسکروٹنی کے جواب سے مطمئن نہیں تو بورڈ آفس میں پرچہ دکھانے کی درخواست جمع کروائیں۔ پرچہ دکھانے کے لیے اپنے والدین یا استاد کو بھی ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسپتالوں میں بھی کرپشن سامنے آنے لگی ہے۔ سرکاری خزانے کی لوٹ مار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف سکن ڈیزیزز چمڑا اسپتال کے 5 ڈاکٹر گھوست نکلے، 2 ڈاکٹر بیرون ملک چلے گئے، 3 کئی ماہ سے غائب۔ ڈاکٹر آصف بروہی، ڈاکٹر فاطمہ، ڈاکٹر بشرا کرن، ڈاکٹر جیٹ انن، ڈاکٹر صادق صدرالدین گھوست لسٹ میں شامل۔ اعلیٰ حکام نے گھوسٹ ملازمین کی تنخواہیں روک دی ہیں۔ تفصیلات ابراہیم رین کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سرکاری اسکولوں میں گھوسٹ اساتذہ کے بعد ایک اور انکشاف، اسپتال بھی بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کی زد میں آ گئے۔ ملک کے سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ آف سکن ڈیزیز اسپتال میں 5 گھوسٹ ڈاکٹروں کا انکشاف ہوا، جن میں سے 2 ڈاکٹروں بیرون ملک جبکہ 3 ڈاکٹر اسپتال میں ڈیوٹی پر ہی نہیں آ رہے۔ گھوسٹ ڈاکٹروں میں ڈاکٹر آصف بروہی، ڈاکٹر فاطمہ، ڈاکٹر بشرا کرن، ڈاکٹر جیٹ آنند، ڈاکٹر صادق صدرالدین شامل ہیں، جس کی وجہ سے اسپتال میں مزید ڈاکٹروں کی کمی ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد پل جوکھیو نے کہا کہ جو ڈاکٹرز نہیں آ رہے تھے ان کے بارے میں اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا گیا تھا، جبکہ ان کا ریکارڈ چیک کر کے ان کی تنخواہیں بھی روک دی گئی ہیں۔ صرف 1-2 تھے جو میرے نالج میں آئے کہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے فوری طور پہ میں نے اپنے اتھارٹیز سے ڈسکس کر کے ان کو جو ہے ریلیو کر دیا ہے، اور ان کی سیلری اسٹاف ہے۔ باقی جو ہے سموتھلی سارے ہمارے جو ہے ریگولر پنکچوئل ہے اسٹاف، اور یہاں پہ ریگولر پنکچوئلٹی مثالی ہے اپنے حساب سے۔
इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज में पहले ही डॉक्टरों की कमी है और अब मजीद घोस्ट डॉक्टरों की वजह से मजीद मसाइल भी पैदा होना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन झांझेब के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। सिटी 21 की खबर सच साबित हुई। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। कराची के थानों में दायनात सिफारशी हेड मुहर्रर्स की शामत आ गई। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ू की जानिब से 15 हेड मुहर्रर्स को ओहदों से हटा दिया गया। क्वालिफाइड हेड मोनर्स के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिटी 21 ने पहले ही इस हवाले से पेशगोई कर दी थी। ओहदों से हटाए जाने वालों में हेड मोनर गुलशन इकबाल, बल्दिया, मलीर सिटी, अजीज़ाबाद और कोरंगी सनती एरिया शामिल हैं। जमशेद क्वार्टर्स, शारा फैसल, सोराबकोट और एयरपोर्ट के हेड मोनर्स को भी ओहदों से हटा दिया गया है। फिरोज़ाबाद, शाह लतीफ़ और मेमन गोट समेत गुलिस्तान जौहर, मॉडल कॉलोनी और पाकिस्तान बाजार के हेड मोनर्स को भी घर भेज दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ सिटी 21 ने हेड मोनर्स की तब्दीली के इम्कान की खबर नशर की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने का आज़म। पाकिस्तान से 35 रुकनी तिजारती वफ़द कल बांग्लादेश जाएगा। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आतिफ इकराम शेख का कहना था कि 12 साल बाद तिजारती वफ़द बांग्लादेश जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे काशिश मेमन। बांग्लादेश के साथ तिजारत का फरोग। पाकिस्तान से 35 रुकनी तिजारती वफ़द बांग्लादेश जाने के लिए तैयार। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू का कहना था कि 12 साल बाद तिजारती वफ़द बांग्लादेश जा रहा है। वफ़द में 35 बिजनेसमैन शामिल होंगे। पाकिस्तानी ताजिरों का वफ़द बांग्लादेश में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और दीगर हुकाम से भी मिलेगा। B2B मीटिंग्स भी होंगी। पाकिस्तानियों को वहाँ की हुकूमत वेलकम कर रही है। 12 साल पहले वाला बांग्लादेश नहीं है। वहाँ लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ गई है। एलिगेशन है वो हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख साहब की सरबराही में उधर जा रहा है और हम लोग उधर के चीफ एडवाइज़र जो हैं यूनुस साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात होगी। हमारी जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं उनसे भी हमारी मुलाकात होगी। बांग्लादेश चैम्बर ने भी हमें उधर इन्वाइट किया। तकरीबन 12 साल के बाद जो है फेडरेशन का एलिगेशन उधर जा रहा है और ये तकरीबन 35 डेलीगेट्स हैं जो बिजनेसमैन हैं और इधर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस डेलीगेशन में शामिल हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम बोले, शुगर का 25,000 टन ऑर्डर मिल गया है। काफ़ी बड़ी मार्केट है। वहाँ की हुकूमत भी बहुत मावन है। शुगर का हमें ऑर्डर मिल गया है। कोई मेरा ख्याल इनिशियली 25,000 टन उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। सीमेंट, हमारी बहुत सारी चीज़ें, मैं ख़ुद जा रहा हूँ। मैं अपनी फील्ड में एडिबल ऑयल को भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी बड़ी मार्केट है और गवर्नमेंट भी माशाल्लाह सपोर्टिव है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें एक अच्छा ट्रेड, ये जो 800 मिलियन है इससे भी ज़्यादा ट्रेड। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन इस वक्त दो तरफा तिजारती हजम $1 अरब से भी कम है। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि खुले मैनहोल से मुताल्लिक शिकायत दूर करने के लिए मेयर कराची का बड़ा इक़दाम। कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन की हेल्पलाइन 1334 मुतारिफ करवा दी गई है। MD वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान कहते हैं कि हेल्पलाइन पर मौजूद स्टाफ 24 घंटे शहरियों की शिकायत रजिस्टर्ड करेगा। खुले मैन होल से मुताल्लिक शहरियों की शिकायत फौरी तौर पर दूर की जाएंगी। बेढक्कन मेंस होल्स में दर्जनों बच्चों की अमवात के बाद इंसानिया को होश आ ही गया। अब एक टच पर वाटर कॉर्पोरेशन का अमला ढक्कन लगाने पहुंच जाएगा। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की हेल्पलाइन 1334 मुतारिफ करा दी गई। MD वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान के मुताबिक खुले मेन होल से मुतालिक हमें शहर भर से शिकायत मौसूल हो रही हैं। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 71,000 से मेन होल्स के कवर वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन फराहम कर चुकी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2024 तक 71,000 के करीब मैनहोल कवर्स जो हैं वो वाटर कॉर्पोरेशन सप्लाई कर चुकी है। सिटी 21 से गुफ्तगू में MD वाटर कॉर्पोरेशन बोले, मंशियात के आदी अफराद गटर के ढक्कन चोरी करते हैं और चंद पैसों के एवज बेच देते हैं। मंशियात के जो आदी लोग हैं वो हमारे जो मैनहोल के कवर्स हैं उनको चोरी करते हैं और उसको चोरी करके उसको तोड़ के उसमें से जो हमारा 4 किलो उसके अंदर सरिया होता है वो सरिया निकाल के और उसको जो है चंद 100 के अंदर हमारा जो मैनहोल कवर है वो कम व बेश तकरीबन 3,000 में तैयार होता है। लेकिन जो हम उसको उसका जो सरिया निकलता है वो मुश्किल से मेरे ख्याल में 200 या 300 रुपए में भी नहीं बिकता होगा, वो उसको बेच देते थे। असदुल्ला खान ने पुलिस से दरख्वास्त की कि मंशियात के आदी अफराद की कड़ी निगरानी की जाए। जो मेन होल्स के कवर चोरी करने में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। कैमरामैन काशिफ अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21।
پی کارز میں شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، معمول کے مطابق شارع فیصل، یونیورسٹی روڈ اور ایم اے جناح روڈ پر ٹریفک سست روی کا شکار رہی، شہریوں کا منزل تک پہنچنا چیلنج بن گیا۔ رپورٹ کریں گی نمرہ ریاست۔ پی کارز میں منزل تک پہنچنا چیلنج بن گیا، شہر کی بیشتر شاہراہوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ سنگر چورنگی سے شاہ فیصل جانے والی سڑک پر ٹریفک آہستہ رہی، کازوے سے بلوچ کالونی فلائی اوور، پنجاب کالونی سے ڈیفنس اور آئی اے چندی گڑھ روڈ سے شاہین کمپلیکس تک ٹریفک کا دباؤ رہا۔ شارع فیصل نرسری سے کارساز جانے والی شاہراہ، عائشہ منزل، لیاقت آباد، تین ہٹی، لسبیلا، راشد مناز روڈ سے ایئرپورٹ جانے والی سڑک پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ اذیت سے دو چار شہری کہتے ہیں ٹریفک کا مسئلہ معمول کا حصہ بن گیا ہے۔ پہلی دفعہ کراچی ہیں لیکن اتنی بری ٹریفک دیکھی ہے نا کہ یہاں پر وہ رکشے والا کہہ رہا تھا کہ جو 15 منٹ کا راستہ ہے وہ 1 گھنٹہ لگ جائے ٹریفک کی وجہ سے۔ تو ہم تو خوش تھے کہ آسانی سے آنا جانا سفر ہو جائے گا، لیکن بہت مشکل ہمارا وقت گزر رہا ہے یہاں پر ٹریفک کی اس روانگی کے ساتھ۔ یہاں ٹریفک بہت زیادہ رش ہوتی ہے، اس کے بعد جو 5 منٹ کا بندہ گھر پہنچنے والا ہوتا ہے تو 20 منٹ اس پہ لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہی ریکویسٹ ہے کہ ٹریفک کے اوپر جو ہے توجہ تھوڑا دیا جائے۔ طارق روڈ، حسن اسکوائر، مجنا روڈ اور یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک سست روی کا شکار رہی۔ زینب مارکیٹ اور ایمپریس مارکیٹ کے اطراف اور قیوم آباد سے ڈیفنس جانے والی سڑک پر بھی ٹریفک کا دباؤ رہا۔ کیمرہ مین حسن مہدی کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ مالی سال 2024 میں ایف پی آر کی مجموعی ٹیکس وصولی میں کراچی کا 46% حصہ رہا۔ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے پر پہلے نمبر پر رہا، جبکہ مالی سال 2024 میں کراچی نے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں 4253 ارب روپے اکٹھے کیے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہروں میں کراچی سر فہرست۔ ایف بی آر کی مجموعی ٹیکس وصولی میں کراچی کا 46% حصہ رہا۔ ڈیوٹیز اور ٹیکسوں کی مد میں 4253 ارب روپے جمع۔ مالی سال 2024 میں ایف بی آر کی ٹیکس وصولی 9299 ارب روپے رہی۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 24 میں کراچی میں ان لینڈ ریونیو دفاتر نے 3400 ارب روپے اکٹھے کیے۔ ان لینڈ ریونیو کے دفاتر کی مجموعی ٹیکس وصولی میں حصہ 42% رہا۔ لارج ٹیکس آفس کراچی کے مطابق مالی سال 24 میں 2523 ارب روپے رہا۔ کراچی کے آر ٹی او 2، ایم ٹی او، آر ٹی او 1 کارپوریٹ ٹیکس آفس نے 877 ارب روپے کا اضافہ کیا۔ کراچی کسٹم ڈیوٹی کی مد میں بھی سر فہرست رہا۔ ملک میں مجموعی کسٹم ڈیوٹی کی وصولی میں 77% حصہ رہا۔ مالی سال 24 میں کراچی نے کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 1104 ارب روپے وصول کیا۔ کسٹم اپریزمنٹ کراچی نے مالی سال 24 میں 278 ارب روپے اکٹھے کیے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ انسداد دہشت گردی اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نمائش چورنگی کراچی سے گرفتار ہونے والے 19 میں سے 17 ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 ملزموں علامہ اصغر شہیدی اور محمد عباس کی ضمانت منظور کر لی۔ دونوں ملزمان کو 50,000 روپے فی کس کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال شاہد رسول کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شہناز بختاور مینار انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ کی طلبہ کی رجسٹریشن نہ ہونے کے خلاف درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے 2 ہفتوں میں حکم پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ میں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں پانی فراہمی سے متعلق درخواست میں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ اور دیگر متعلقہ اداروں کو فریق بنایا گیا ہے۔ اردو بازار میں آثار قدیمہ کی عمارت کے گراؤنڈ فلور پر کمرشل گودام بنانے کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایس بی سی اے اور دیگر متعلقہ اداروں کو نوٹس جاری کر دیے۔ استغاثہ ملزم پر جرم ثابت کرنے میں ناکام۔ لیاری گینگ وار کمانڈر ملا نثار کے بری ہونے کا سلسلہ جاری۔ لیاری آپریشن کے دوران پولیس پر حملہ کرنے کا 13 سال پرانا مقدمہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملا نثار کو مقدمے سے بری کر دیا۔ پی ٹی آئی کراچی کے صدر راجہ اظہر کی درخواست۔ ملیر کی عدالت میں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سوراب گوٹ کے خلاف تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالت نے آئی جی پی عامر فاروقی کو 1 ماہ میں انکوائری مکمل کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ پی ای سی ایچ ایس میں قائم زینت کوڈ نامی غیر قانونی کال سینٹر کا کیس۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے 6 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ کراچی میں کرافٹ نمائش سج گئی۔ نمائش میں سندھ کی دیہی خواتین کی خوبصورت دستکاری توجہ سمیٹنے لگی۔ 4 روزہ نمائش کا افتتاح صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کیا۔ رپورٹ کریں گے نمرہ ریاست۔
कराची में एक बार फिर सिंध के सकाफती रंग बिखर गए। 4 रोजा 16वीं सरत्यून संग क्राफ्ट एग्जीबिशन सज गई। नुमाइश में दही खवातीन की खूबसूरत दस्तकारी तवज्जो का मरकज। 16वीं सरत्यून संग क्राफ्ट नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद के हमरा किया। सूबाई वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इससे असल टैलेंट सामने आता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर इसे सिंध भर में फैलाया है, जिससे अब 10 लाख से जायद घराने मुस्तफीद हो रहे हैं। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न कि ख़वातीन को अपने पाँवों पर खड़ा करने और अपने घर चलाने के लिए जो सपोर्ट की गई सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी पूरे सूबे में 10 से 12 लाख फैमिलीज़ मुस्तफ़ीद हैं। कारोबारी दुनिया से नाशना दही खातीन ने भी नुमाइश के जरिए अपनी दस्तकारी को वसअत मिलने पर खुशी का इजहार किया। सिंध हमारे हुनर से भरी हुई है, टैलेंट भी है हमारी सिंधी औरत में। इस तरह के प्रोग्राम और ये ऑर्गेनाइजेशन और सिंध गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि वो उन लोगों ने ताउन किया और यहाँ पर हमारा कल्चर और हमारी पहचान कराची के बड़े शहर में हम लोग अपनी चीज़ों को की नुमाइश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारी अम्मी बना रही थी इतने अरसे से हम बना रहे हैं। कुरेशिया काम करते, कढ़ाई काम करते हैं, कुशन बनाते हैं, किचन बनाते हैं। निजी मॉल में सकाफती नुमाइश 12 जनवरी तक सुबह 11 से रात 11 बजे तक जारी रहेगी। सरत्यून संग क्राफ्ट एग्जीबिशन गुज़श्ता 16 साल से दही खवातीन के कारोबार को फ़रोग देने और सिंधी सकाफ़त को उजागर करने का ज़रिया बनी हुई है। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।